جی جی السلام علیکم۔ ذرا مولانا ہیں گے، مولانا سے بات کرو۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، وعلیکم السلام۔ خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ۔ حضرت 3-4 دن پہلے بریلوی کا فون آیا تھا، اس نے بولا تھا میں نظام الدین سے فون کر رہا ہوں، جی 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 ٹھیک ہے، اور اس نے آپ سے مسئلہ ہی پوچھا تھا۔ ذرا پتہ کر لینا حافظ صاحب، ذرا حضرت کہاں سے بول رہے ہاں ہیں؟ حضرت کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں آسام سے بول رہا ہوں۔ آسام سے عبد الخالق صاحب نا، مفتی عبد الخالق صاحب؟ جی 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 جی، تو آپ کو فون کیا تھا اس نے اور کہا تھا میں نظام الدین سے بول رہا ہوں، اور ایک نور العرفان کا حوالہ دیا تھا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے بتوں کا کھانا کھایا تھا، بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا تھا۔ تو ہاں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کتاب کو جو ہے کٹنگ کیا ہے، اور اس میں ادارے کا بھی نام نہیں ہے، مصنف کا نام بھی نہیں ہے۔ جی جیسا آپ کو پوچھا آپ نے صحیح جواب دیا کہ ہاں اگر کٹنگ کیا ہے، مصنف کا نام بھی نہیں، ادارہ کا نام بھی نہیں، تو پھر تو وہ تو اعتراض کے لائق ہے ہی نہیں۔ ہاں ہاں لیکن حضرت میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا تھا، ذرا دیکھ لیں آپ، اس میں ادارے کا بھی نام لکھا ہوا ہے اور اس میں مصنف کا بھی نام لکھا ہوا ہے، حضرت دیکھ لیں آپ۔ یار خان نہیں میں، اور اس نے حقیقت میں گستاخی کی ہے حضرت حضور ہاں پاک ذرا صلی اللہ علیہ ذرا وسلم کی سنا، شان میں۔ حضرت دیکھیں پرسنل پہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ پہنچ چکا ہے، نہیں واٹس ایپ میں بھیج رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ادارے کا نام دیکھیں، جی جی دیکھیں ادارے کا نام دیکھیں ہے کہ نہیں، دیکھیں آپ، اگر آپ بولو تو میں آپ کو پوری PDF بھیج دوں۔ اتنا بڑا جھوٹا مکار ہے حضرت وہ بریلوی ہے وہ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جی بریلوی ہے، کیوں فون کیا وہ میں نہیں سمجھا کہ کیا ہے۔ ہاں وہ لوگ کا مکار حضرت، اسی لیے تو انہوں نے نظام الدین کا نام لیا ہو کہ آپ سمجھ نہ سکیں۔ دوسری بات جی حضرت، جی اتنا بڑا مردود ہے وہ، ابھی جو مناظر اسلام حضرت طاہر حسن گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس جی جی مردود نے جھوٹا آدمی کو تیار کیا اور کہا کہ اس کو نرس بنایا اور بنگلور کا ہاسپٹل کا نام لیا، اور مردود نے ایک ناٹک کیا کہ طاہر حسن گیاوی بولے نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء میں مرے ہیں۔ اتنا بڑا مردود ہے وہ، ہاں اس کا نام جمشید قادری، اس کو ہم پادری بولتے ہیں۔ اتنا بڑا حرام خور ہے حضرت، یہ جھوٹ بولنے میں اپنے مجدد سے آگے نکل گیا۔ حضرت میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ ذرا تبصرہ کر دیں تاکہ ان کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ کتنا بڑا مکار ہے، جھوٹ بول کر کے آپ کو فتویٰ لیا حضرت۔ یہ دیکھیں اسی نور العرفان کا حوالہ ہے، یہ دیکھیں، جی جی انشاءاللہ۔ دیکھ لیں حضرت، اس میں کیا لکھا ہے حضرت دیکھیں، ہاں 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 نور العرفان ہے، ایک کنز الایمان تفسیر نور العرفان لکھا۔ جی جی آپ ذرا دیکھیں ترجمہ، یہ امام اہل سنت لکھا ہے، اعلیٰ حضرت لکھا ہے، احمد رضا خان بریلوی لکھا ہے، نیچے لکھا ہے تفسیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، جی اور جی اس کے نیچے لکھا ہے ناصر پیر بھائی کمپنی، اردو بازار لاہور، ہے نا حضرت؟ اور تصدیق بھی کی تھی حضرت علماء نیچے نے۔ حضرت نیچے دیکھیں، اور نیچے دیکھیں حضرت، سرٹیفکیٹ صفحہ نمبر 999 جی لکھا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو نہایت غور سے حرفاً پڑھا ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن پاک حاذا میں کوئی کمی بیشی یا کتابتی غلطی نہیں ہے۔ دیکھا حضرت، جی ہے نا؟ اور نیچے 6 عالم کی تصدیق ہے اس کے اندر، جی دیکھ لیں حضرت، ہے نا؟ جی 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 اب اسی میں آپ کو پوری PDF بھیج رہا ہوں حضرت، آپ اگر دیکھ لیں آپ کو یقین ہو جاوے کہ وہ جی کتنا بڑا مکار نکلا، وہ جھوٹ بول کر کس طرح سے آپ سے فتویٰ لیا ہے، اور اتنا بڑا چینل پہ آپ کی ویڈیو بھی ڈالی ہے اس نے، آپ کا فوٹو بھی ڈالا ہے، اور آپ کا نمبر بھی ڈال دیا ہے، جی انشاءاللہ۔ ڈال دیا حضرت۔ اور بلکہ بعد میں ایک ویڈیو یا ایک آڈیو بنا کے آپ کو بھیج دو۔ نہیں آپ نے بس اتنا آپ دیکھ لیں، بس خالی دیکھ لیں، یہاں پہ آڈیو بھیجے تو بھی چلے گا، آڈیو کر دوں گا میں۔ اور دوسری بات آپ ایک حوالہ دیکھ لیں، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو PDF بھیج دیں، اگر وہاں چیک کر لیں آپ تو بھی چلے گا۔ اسی اس کے اندر حضرت، اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے، یہ دیکھیں حضرت، یہ دیکھیں میں بھیج رہا ہوں، ہاں یہ دیکھیں، یہ پہنچا ہے، دیکھیں حضرت واٹس ایپ دیکھیں، جی صفحہ نمبر 471 میں لکھا ہے کہ حضور نے ظہور نبوت سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا،
ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا ہے. ایسے مردود ہیں ان کا فتویٰ ہوتا ہے دیوبندی وہابی کا ہاتھ کا ذبیحہ کھانا حرام ہے، وہ جانور مردہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر الزام کہ بتوں کا نام کا ذبیحہ کھایا. یہ کتنی بڑی گستاخی حضرت، دیکھو. ہاں ہاں یہ آپ کو نہیں بولا حضرت، یہ آپ کو نہیں بولا کہ نور العرفان میں مصنف فرنٹ پیج میں مصنف کا نام ہے، ادارے کا نام ہے، بلکہ آپ کو جھوٹ بولا ہے کہ وہ جو کتاب دی ہے اس میں مصنف کا نام بھی نہیں ہے، ادارے کا بھی نام نہیں ہے، اور کٹنگ کر کے دیا ہے. دیکھیں کٹنگ، میں نے آپ کو حوالہ بھیجا، کٹنگ کر کے بھیجا، یہ کٹنگ ہے حضرت. نہیں اس طرح فتویٰ اگر لے گا تو لوگ گمراہ کیوں نہیں ہوں گے حضرت؟ ان کے عوام اس لیے گمراہ ہے. عبارت پڑھیں حضرت، عبارت پڑھیں. اگر حضرت میں کیا پوچھ رہا ہوں، اگر آپ کو بولتا کہ فرنٹ پیج میں احمد یار خان نعیم کا نام لکھا ہوا ہے، ادارے کا نام لکھا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر اگر آپ کو یہ بھیجتا، آپ کو پڑھاتا، تو آپ کیا فتویٰ دیتے بتائیں حضرت؟ آپ یہ گستاخ ہے، گستاخ. اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی ہے کہ نہیں؟ گستاخی کی ہے. میں اس پر ایک تردید جاری کر دوں گا. ہاں حضرت دوسری بات، حضرت ایک بات سنیں حضرت. جی تو اگر وہ کسی اور کتاب سے نکال کے دے دیں کہ دوسرے ایڈیشن کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کا نام کا ذبیحہ نہ کھایا، ٹھیک ہے، اس وقت ہمارا جواب یہ ہوگا جب تمہاری ایک کتاب میں گستاخی ہے تو تمہاری تعبیل کیوں مانے؟ حضرت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابر اپنی عبارت پر جو اعتراض کیا تھا اس کے مجدد نے تعویل کی، انہوں نے تبصرہ کیا، بسط البنان لکھا اور کہا ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے اکابر کی تعویل کو معتبر نہیں مانا. تو حضرت اس کی گستاخی ہمیں مل گئی ہے. یہ اگر کسی کتاب سے تعویل پیش کرے ہم کیوں مانیں؟ جبکہ اس میں چھ عالم کی تائید موجود ہے. تو مر گئے وہ لوگ. تو یہ ہمارے کسی مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں تو یہ سچ نہیں بولتے، جھوٹ بول کے فتویٰ لیتے ہیں. اگر یہ بول دے کہ اس میں 6 آدمی کی تائید موجود، 6 عالم کی تائید ہے، ادارے کا نام بھی ہے، مصنف کا نام بھی ہے، اس کے اندر اتنے صفحہ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، تو کیا فتویٰ لگے گا؟ نہیں پوچھیں گے وہ لوگ. آپ تبصرہ کر دیں حضرت. جی کر دوں گا انشاءاللہ. ابھی کر دیں اگر ہو تو، گنجائش ہو تو. ابھی کر دے رہا ہوں. جی کر دیں. ابھی فرما دیں آپ کہ مجھ سے پہلے جھوٹ بول کے فتویٰ دیا گیا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے حضرت. دوسری بات دیکھ لیا، اب آپ بتلا دیجیے گستاخی ہے کہ نہیں ہے. حضرت میں پوچھ رہا، ایک بات پوچھ لوں میں، جب آپ سے سوال کیا کوئی حوالہ آپ کو دیا اس نے؟ نہیں. ہاں تو اب آپ کو حوالہ نہیں دیا، بغیر حوالہ دیے اپنی طرف سے بول کر کے فتویٰ لے لیا. آپ کے سامنے میں حوالہ دے دیا ہوں میں. آڈیو ریکارڈنگ میں نے مکمل سن لی. جی اور آپ میری خواہش یہ کہ آپ مجھے مطلب کھل کے بتائیں ہوا کیا تھا. اصل میں ایک کتاب ہے نور العرفان. جی نور العرفان کے اس میں جو چھپی ہے، میں مکمل آپ کو بتا دوں. جی یہ حضرت کو میں نے دیا تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد فضیل احمد ہے. میں آسامی سے بات کر رہا ہوں آپ سے. اچھا مفتی خالد صاحب نے بولا آپ کو؟ ہاں جی، حضرت نے نمبر ارسال فرمایا، آڈیو ریکارڈنگ بھی ارسال فرما دی. میں نے سنا مکمل، پھر جا کے آپ کو فون کیا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ اگر نمبر بتاتے تو میں آپ کو ارسال کر دیتا، آپ ذرا دیکھ لیتے. یا میں بتا دوں آپ کو؟ اسی نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ ارسال کر دیجیے گا، میں دیکھ لوں گا. لیکن آپ بتائیں ہوا کیا تھا. اصل میں کیا ہے، ایک کتاب ہے نور العرفان، اور احمد یار خان نعیمی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بریلوی کتاب ہے، تفسیر. اور اس میں یہ ادارہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، پیر بھائی کمپنی، ٹھیک ہے، ادارے کا نام ہے. اور اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ صفحہ نمبر 471 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے ظہور نبوت سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا. ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. ذبیحہ کھایا بتوں کا نام کا. اور ان کا فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی وہابی کا ذبیحہ حرام ہے اور جانور مردہ ہے. اور یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پر بہتان اور گستاخی، یہ کفر، توہین. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 999 بھی لکھا ہوا ہے،
سرٹیفکیٹ، اور آگے لکھا ہے ہم نے اس قرآن مجید کو نہایت غور سے حرفاً پڑھا ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن پاک حاضہ میں کوئی کمی بیشی یا کتابت کی غلطی نہیں ہے۔ یعنی مصدقین کی طرف سے یہ بات؟ ہاں حضرت، جی اور نیچے 6 عالم کی تصدیق موجود ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اس میں حافظ طارق جاوید اور حافظ قاری محمد فیض رسول سعید صدیدی صاحب، اور کیا ہے محمد سلیم اور شکیل مصطفیٰ اعوان صابری چشتی اور مولانا خلیل احمد نوری صاحب، ان کی تصدیق موجود ہے۔ کیا دیکھا، حرفاً پڑھا، کوئی کمی بیشی نہیں، کتابت کی بھی غلطی نہیں ہے۔ اب وہاں جو لکھا ہے نبی علیہ السلام بتوں کا نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، جو بریلوی اپنے متعلق دیوبند کا ذبیحہ کھانا حرام سمجھتے ہیں، نبی کو بتوں کا نام، اللہ کا نام نہیں، بتوں کا نام ذبیحہ، تو گستاخی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں ادارے کا بھی نام ہے، اور اس میں مصنف کا بھی نام ہے، لیکن اس ایک مردود نے جمشید نام کا، نظام الدین دہلی کا نام کہا اس نے، تو حضرت سمجھے کہ شاید ہمارا تبلیغی آدمی ہے، اور اس نے کہا کہ ایک آدمی ہے نور العرفان پہ اعتراض کرتا ہے اور کٹنگ کر کے پیج میں پیش کرتا ہے، نہ اس میں مصنف کا نام ہے نہ ادارے کا نام ہے، ایسا بولا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی جو نظر محمد صاحب سے اس نے گفتگو کی، میرے پرسنل میں حوالہ بھیجا ہے، یہ ریکارڈنگ بھیجی ہے، حضرت کو بھی آخر میں بولا ہے، حضرت نے بولا تو تم اس کو حوالہ مانگے، اس میں مصنف کا نام، ادارہ، وہ کہا کہ وہ دیتا نہیں ہے، آخر میں بول کر فون کاٹ دیا اس نے۔ جی اب مفتی عبدالخالق صاحب کو انہوں نے فون ملا کر کیا تاثر دینے کی کوشش کی، اور ان سے جو فتویٰ انہوں نے مانگا ہے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے، ان سے وہ اصل میں ان کا مقصد باطل کیا ہے، اور وہ کس بات کو؟ مجھے اس کا مقصد تھا کہ مجھے جھٹلانا، کہ میں جو یہ گستاخ ثابت کر رہا ہوں، جس طرح اس کا مجدد ہمارے اکابر کی عبارت کو توڑ موڑ کر گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی، برابر نا، حفظ الایمان ہے، تحذیر الناس ہے، براہین قاطعیہ ہے، کوئی بھی کتاب ہو، جس طرح توڑ مروڑ کر پیش کی، ہم تو مکمل عبارت پیش کرتے ہیں، تو اس نے توڑ مروڑ کر حضرت سے فتویٰ لیا، حضرت کو جیسا پوچھا وہ حضرت اسی بتایا، حضرت نے کہا کہ کوئی مصنف کا نام بھی نہیں ہے، ایسا آدمی ہے جو اعتراض کرتا ہے، مصنف کا نام بھی نہیں ہے اور ادارے کا بھی نام نہیں ہے، اور کٹنگ کر کے پیش کرتا ہے۔ حضرت نے کہا بھائی اگر ایسی کتاب ہے اور اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کرنا صحیح نہیں، صحیح کہا انہوں نے، تو میں نے حضرت کو مکمل حوالہ بھیج دیا، پوری کتاب میں نے بھیج دی حضرت کو PDF، اور اس کا جو صفحہ نمبر جو تصدیق ہے 6 عالم وہ بھی بھیج دیا، ادارے کا نام اور مصنف کا نام سب بھیج دیا۔ حضرت نے کہا سب تو ہے اس کے اندر، اس نے جھوٹ بولا مجھے، ٹھیک ہے، تو حضرت نے کہا پھر تو گستاخی ہے اس کے اندر۔ اب دوسری بات حضرت، دوسری بات، اگر کسی کتاب میں اس کے اور مل گئی کہ بھائی وہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ ہے، نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اگر مل بھی گئی تو ہم کیوں مانیں؟ جب ہمارے اکابر پہ اعتراض کیا، کفر کا فتویٰ دیا، ہمارے اکابر نے پوری کتابیں لکھ ڈالی اس کے اس میں کہ بھائی ہماری گستاخی نہیں ہے، ہماری نیت بھی نہیں ہے، جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اکابر کی تعبیر کو یہ معتبر نہیں مانا، ٹھکرا کر کے فتویٰ باقی رکھا۔ اگر آج بریلوی اپنے کسی تعلیم سے میری بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہ فتویٰ برقرار ہے جو احمد رضا خان نے دیا تھا، ہاں تعویل کے بعد آج تک ہمارے علماء مناظرہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، برابر۔ تو اب یہ اگر دوسری کتاب سے ثابت کر دے کہیں کسی اور ادارے سے کہ وہاں پہ نہ لکھا ہوا ہے، یہاں کتابت کی غلطی ہے، تو یہ تو عالم لکھ رہا ہے، حرفاً پڑھا ہے، کبھی کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی کتابت کی غلطی نہیں ہے، ہم تعویل کیوں مانیں؟ ہم کیوں مانیں ہم تعویل کیوں مانیں؟ یا تو ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ 6 عالم نے جو حرفاً پڑھا ہے، کبھی بیشی نہیں ہے، کتابت غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، وہ اس پر توبہ لازم ہے، وہ گستاخ ہے، وہ اعلان کر دے، پھر ہم اس کو رجوع کر لیں گے، بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم اب فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ ان پر اعلان نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جنہیں حرفاً پڑھا ہے، تصدیق کی ہے، یا تو وہ گستاخ ہے نا، اندھے تو نہیں ہے، عبارت پڑھنے کے لیے اندھے کی ضرورت نہیں، اندھے تو پڑھ نہیں سکتا۔ تو اب جس طرح ہمارے اکابر پر فتویٰ آج تک لگا رہا ہے تعویل کے بعد بھی، وہ بھی اگر 1000 تعویل پیش کرے، 1000 کتاب پیش کر دے جس میں نہ لکھا ہوا ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم اسی پر کریں گے، فتویٰ لگائیں گے، یا تو کہہ دے اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ کافر ہے جس نے گستاخی کی، ٹھیک ہے، یا تو کہہ دے تمہارے دیوبند کے اکابر جو ہے وہ گستاخ نہیں ہے۔
جی حضرت ایک منٹ بات سنیں. میں نے ابھی آپ کو فون ملانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی درخواست پر مفتی صاحب نے مجھے یہ نمبر ارسال کیا اور تاکہ اس مردود نے جو گندی حرکت انہوں نے کی ہے نا تو اس کے سلسلے میں ایک وضاحت مفتی صاحب کی طرف سے میں دے دوں. اس لیے میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ سے معلوم کرنے کی یعنی خواہش کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں مسئلہ یہ ہوا کہ کتاب کے اندر جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس سے گستاخی 100% بنتی ہے. جی بالکل. اور وہ انکار کر رہا ہے. ہاں کہ نہیں یہ کتابت کی غلطی ہے. میں بولا تمہارا 6 عالم کرے کتابت کی غلطی نہیں ہے. تم تو ابھی کے ہو, تم تو عالم بھی نہیں ہو, تو تمہارا قول معتبر ہوگا 6 عالم کا. یعنی مفتی صاحب سے وہ یہ منوانا چاہ رہے ہیں کہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ گستاخی نہیں ہے. ہاں اس نے یہ کہا کہ جو دیوبندی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. کتاب میں جو کتاب پیش کر رہا ہے اس میں کوئی مصنف کا نام بھی نہیں ہے, ادارے کا بھی نام نہیں. یہ بولا اس نے. میں کتاب پیش کر نور العرفان جو پیش کر رہا ہوں, نور العرفان, وہ بول رہا ہے اس نور العرفان میں نہ مصنف کا نام ہے نہ کوئی ادارے کا نام ہے. حالانکہ اس نور العرفان میں مصنف کا نام بھی ہے, ادارے کا بھی نام ہے. تو جب ایک بات یاد رکھو حضرت, وہ کہہ رہا ہے کہ جو عبارت میں پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام تعالیٰ لکھا ہے کہ یہ بتوں کا نام ذبیحہ کھایا, اس میں مصنف کا نام بھی نہیں ہے. اور میں بھی کہہ رہا ہوں اگر اس میں مصنف کا نام نہ ہو, ادارے کا نام نہ ہو تو گستاخی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس میں مصنف کا نام نکل آئے, ادارے کا نام بھی نکل آئے تو عبارت گستاخانہ ہے. ہاں ضرور گستاخانہ ہے. خود پھنسا ہے وہ بات ہے. آج بھی حضرت مولانا نظر محمد صاحب کو فون کر کے یہی کہا کہ وہ جو بھیجا ہے حوالہ بھیجتا نہیں ہے, اس میں مصنف کا نام ادارے کا نام نہیں ہے. تو اگر مصنف کا نام نہ ہو, ادارے کا نام نہیں ہے, میں بھی کہوں گا اگر میں گستاخی کا فتویٰ لگاؤں میں خود کافر ہو جاؤں گا, میں بھی کہتا ہوں. لیکن اگر اسی کے اندر اگر اللہ کی پناہ, اور اگر اسی میں ادارے کا بھی نام ہی ہو, مصنف کا بھی نام ہے, تو ضرور وہ عبارت گستاخانہ ہے, توہین رسالت پر مبنی ہے. مر گئے وہ لوگ فتویٰ لے کر کے. اور یعنی اگر وہ ادارہ کا نام مینشن کر دیتا, مصنف کا نام مینشن کر دیتا, سارا کچھ مصدقین کا نام بھی مینشن کر دیتا تو فتویٰ ان کے گلے پڑتا. ہاں لگتا. ہاں تو انہوں نے نام بدل کر مفتی صاحب سے یہ بات کہلوا لی کہ ایسی کتاب جس کے اندر کسی کا کوئی نام نہیں ہے, کوئی مصنف کا نام نہ کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا یہ معتبر ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں, تو وہ اس نے نہیں کو اپنے حق میں مان کر اس کو چلا دیا. بس آپ بھی کہیں گے حضرت اگر مصنف کا نام نہیں ہے اور ادارے کا نام نہیں ہے اور کٹنگ کر کے بھیج رہا ہے تو عبارت گستاخانہ نہیں ہوگا. اور اگر کسی کو کہہ دے کہ اس میں مصنف کا نام بھی ہے, ادارے کا بھی نام بھی ہے, اور 6 عالم نے تصدیق کی ہے, ہر فرم نے پڑھا ہے اور کہا کوئی کتابت کی غلطی نہیں ہے, کوئی بھی آدمی فتویٰ لگائے گا. لیکن یہ مردود یہ کہتا نہیں ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 999 پر 6 عالم کی تصدیق ہے, وہ کبھی کہتا نہیں ہے. آج بھی نظر محمد صاحب کو فون کیا, ان کو بھی کہا کہ اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا, ایسا بولا اس نے, حالانکہ حوالہ کی برسات میں نے کر دیا ہے. حضرت یعنی ان کی عبارت سے گستاخی بنتی ہے, لیکن وہ ہمارے مفتی سے بات ایسے نکلا رہا ہے کہ جس سے ثابت گستاخی نہیں ہے. گستاخی تو تب بنے گی جب لکھنے والے کا نام مینشن ہوگا. تو اس میں کسی کا نام ہی ہے تو پھر گستاخی کیسے؟ کسی مجنون نے لکھ دیا ہوگا یا کسی جن نے لکھ دیا ہوگا. جی حضرت اس کا خود فتویٰ دریافت کرنا, اس کے جو انداز سے دریافت کیا ہے وہ گستاخی بنتی ہے, کیونکہ اس میں ادارے کا بھی نام ہے, مصنف کا نام. اگر ادارے کا نام نہیں ہے, مصنف کا نام, گستاخی نہیں ہوگا. میں بھی کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. وہ مفتی سے کیا پوچھے گا حضرت؟ میں ایک بات کہہ دوں, بات کا خلاصہ یہ ہے حضرت, ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ گستاخی پر مبنی عبارت کو غیر گستاخی پر مبنی عبارت بنا کے پیش کر رہا ہے. جی بالکل صحیح بات حضرت. میں بھی کہہ رہا ہوں وہ کسی اور عالم سے کیا پوچھے گا؟ ہمارے عالم سے, مجھ سے پوچھ لے کہ میں بھی اعلان کروں گا اگر اس میں ادارے کا نام نہیں ہے, مصنف کا نام نہیں ہے, اور آخر میں 6 عالم کی تصدیق نہیں ہے تو گستاخی نہیں ہوگی. میں بھی کہہ رہا ہوں, اعلان کر رہا ہوں. وہ ہمارے عالم سے کیا پوچھے گا یہ چھپا کر کے؟ اچھا کون نہیں کہے گا, میں بھی تو کہوں گا. ہاں کوئی کہے گا, لیکن ہے اس کے اندر, وہ اسی کو چھپا کر فتویٰ لے رہا ہے. چاہے کسی سے فتویٰ لے لے, اس کے وہ فتویٰ چھپانے کو, یہ چیزیں ثبوت چھپانے کی بنیاد پر وہ عبارت گستاخانہ ہے, اور اس کا مریض الامت گستاخ ہوتا ہے, اور جتنے لوگ اس کو بتانے میں لگے ہوئے ہیں سب گستاخ کافر ہیں. وہ اچھا, اس کا نمبر ہے حضرت آپ کے پاس؟ نمبر ہے نمبر دے دیجیے گا. میں بہت عنقریب اس سلسلے میں ایک آڈیو کلپ جاری کروں گا. ضرورت پڑنے پر مفتی صاحب سے براہ راست ملاقات کر کے ان سے ویڈیو کی شکل میں بھی اس کی تردید پیش کی جائے گی. اور وہ تو ان کا تو شیوا ہے اس قسم,
حضرت سنیں، ایک بات تو بولے گا آپ کو، ایک بات یہ بولے گا، ہماری دوسرے ادارے کی جو چھپی ہوئی کتاب اس میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اس لیے پہلی والی جو کتاب ہے وہ غلط، اور پی ڈی ایف معتبر کیوں نہیں ہے؟ اب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے نیٹ کے ذریعے سے، اور کتنی کتابیں موجود ہے پی ڈی ایف، کیوں معتبر نہیں ہے؟ تو وہ یہ کہے گا پی ڈی ایف کے مقابلے میں اصلی کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ تمہاری تعویلات ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کتاب ہے بریلوی کی جس میں 33 علماء کی تصدیق موجود ہے، رضوان داؤدی، فقیر رضوان داؤدی کی کتاب ہے، وہ کہتا ہے کہ تعویل اس لیے کر رہے ہو اس لیے کہ تمہاری عبارت گستاخانہ ہے، تبھی تم تعویل کر رہے ہو، یعنی کسی عبارت پر تعویل کرنا گستاخی کو ماننا ہے، تو وہ اپنی اس عبارت پر تعویلات کر رہے ہیں، جتنی تعویلات کریں گے اتنی گستاخی کے دلدل میں گھسیں گے۔ دوسری بات حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہمارے اکابر نے کتاب لکھی اور پوری اپنی اس میں تائید میں لکھ دیا کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اس کے باوجود کہا گستاخ ہے، تو ابھی تک گستاخی دے رہا ہے، تو اب وہ اگر کہے کہ نہیں گستاخی نہیں، ہم کیوں مانیں؟ ہمارے اکابر کی بات وہ نہیں مانا تو اس کے اصاغر کی بات میں کیوں مانوں؟ یعنی بات حضرت مفتی یہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بست البنان لکھا اور کہہ کہ کتاب لکھی اور اس کی وضاحت پیش فرما دی حضرت نے کہ آپ تم جو مطلب لے رہے ہو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے، پھر بھی تم لوگوں نے نہیں مانا۔ حضرت بات ہماری ہوگی اور مطلب اور تشریح کے تمہاری ہوگی، ہاں اس کی ہوگی، ہاں ہماری عبارت ہو، کتاب ہو، مصنف ہمارے ہو، اور تشریحات وہ کریں گے، جبکہ کئی کتابوں ان کے علماء لکھا ہے کہ مصنف کو حق ہے کہ اپنی عبارت کی تشریح کرے، دوسرا کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تمہاری یہ عبارت ہے، تمہارے یہ تصدیقات ہے، تشریحات ہے، نہیں کہہ سکتا۔ حضرت میں تعجب میں پڑ گیا، حسام الحرمین میں خود لکھا ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی نے بست البنان لکھ کر کے خود جو ہے کفر گھاٹ اتر گیا۔ بولو، وہ تعویل کر رہے ہیں، مطلب یہ تعبیر کر ہی نہیں سکتے۔ مفتی صاحب نے جو مجھے فرمایا تھا نا، تو بات مجھ تک یعنی کھلی نہیں بات، پھر میں نے اس مناسب سمجھا کہ آپ سے فون ملا کر حضرت سوال اس سے کرنا، آپ اگر فون کے سوال اس سے کرنا کہ بھائی علی اصغر جو ہے وہ آپ کو حوالہ دیا تھا، وہ نہ بولے گا، پر جھوٹ مت بولو، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو دے دوں گا، اگر نہ بولے تو آپ بولو کہ یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، یہ بھیجو، اور اس کو قبول، اس کو نہ اردو پڑھنے آتی ہے حضرت، اس کو لیلاف قریشن پہ بجہارتن بتجارتن پڑھتا ہے، بحجارتن کو، اور ایسا آدمی ہے اپنے مسلک کی دفاع کے لیے، کوئی ہے نہیں عالم، اناڑی قسم کا آدمی ہے۔ حضرت دوسری بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت کو بتایا میں نے، حضرت سید طاہر حسین غیابی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس مردود نے ایک نقلی آدمی کو تیار کیا، اس کو نرس بنایا، اور اس سے قبول آیا کہ یہاں پہ ہمارے ہاسپٹل میں طاہر حسین غیابی ایڈمٹ ہیں اور ان کا یہ آخری وقت ہے، بیت الخلا میں ان کی موت آئی۔ مردود نے اس طرح ویڈیو بنائی اس نے۔ جی اللہ اللہ، کیا شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کا سایہ ہم پر رکھا۔ بے شک بے شک بے شک، دیوبند کے چوکٹ پر جانے کی ضرورت کیا ہے ان کو، وہاں تک جا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں۔ اس کو مفتی صاحب کا نمبر ملا کیسے؟ اور انہوں نے وہ جو کہہ رہا ہے کہ نظام الدین سے میں کہہ رہا ہوں، وہاں کیا اگر ان کو کوئی کسی کو پٹی پڑھانی تھی تو کیا اتنی تو آسام اتنے مساوت کے بعد والے ایک مفتی صاحب ہیں، ان سے بات چیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر ملا کہاں سے؟ پتہ نہیں کہاں سے ملا، حرام کرو کو، سارے جاسوس قوم ہے، وہ کہیں بھی گھس جاتے ہیں وہ لوگ۔ رات ہو گئی، فون شروع ہو گئے۔ نہیں مجھ سے بات کر، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے جمشید رضا، تو پہلی بات تو نے جو بات کیا ہے وہ دیوبند کے مفتی نہیں ہیں، دوسری بات تو نے جو جھوٹ بول کر کے ان کے مسئلہ پوچھا ہے کہ علی نور العرفان کے جو حوالہ دیا، عبارت دیا ہے، اس میں مصنف کا نام نہیں ہے اور نہ کہاں چھپی وہ نہیں، کچھ نہیں ہے، تو نے جھوٹ بول کر کے مسئلہ پوچھا ہے۔ جب آدمی سے جھوٹ بولے گا تو مسئلہ ویسے ہی بتائیں گے نا، تجھے بولنا چاہیے تھا کہ نور العرفان ہے، احمد یار خان نعیمی کی ہے، اس میں احمد یار خان نعیمی کا نام لکھا ہوا ہے، ادارہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح جھوٹ بول کر کے تو ایک گستاخی پر پردہ ڈالے گا اور ہمارے علماء سے مسئلہ پوچھے جھوٹ بولے گا۔ مفتی صاحب بتائیں، وہ عبد الخالق جو ہیں، فون کر کے پوچھ لو، اسکرین پر ان کا نمبر ڈالا ہوا ہے، فون کر کے پوچھ لو، نام نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند سے مجھے ان کا نمبر ملا تھا۔ بولو مفتی صاحب۔ مفتی ہیں تمہارے۔ اچھا اب سن، اب
اچھا دارالعلوم دیوبند کے ہیں وہ؟ ہاں تمہارے دارالعلوم دیوبند سے مجھے نمبر ملا تھا. اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھ کو جہنم وہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں؟ تو تم کو ڈالے. آمین بولو. وہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں؟ آمین بولو. وہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں؟ تو نے جھوٹ بولا. تو نے بولا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا ہے علی اصغر، تیرے منہ پہ ایسا ایسا تو نے بولا تھا نا، جبکہ وہ دارالعلوم دیوبند کے ہے نہیں. مفتی صاحب سے بتائیں آپ کہ عبدالخالق مفتی نام کا دارالعلوم دیوبند میں کوئی افتتاح نہیں چلاتا. میری ریکارڈنگ میں میری ویڈیو پہ ان کا نمبر موجود ہے. اگر تم نمبر سے میرا اعتراض نہیں ہے، میں پوچھ رہا ہوں تو نے کہا دارالعلوم دیوبند کے مفتی کا فتویٰ آیا ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے. دوسرا جھوٹ تو نے یہ بولا ہے ان کو کہ جو حوالہ دیا ہے کٹنگ کر کے دیا ہے، اور اس میں مصنف کا نام نہیں. بھائی مردود کسی صفحہ کے اوپر مصنف کا نام ہوتا ہے، کسی صفحہ کے اوپر ادارے کا نام ہوتا ہے. خبیث کہیں کا تو نے جھوٹ بولا ہے کہ جو حوالہ دیا ہے کٹنگ کیا ہوا ہے، اور اس میں مفتی کا کسی مصنف کا بھی نام نہیں ہے، ادارہ کا بھی نام نہیں ہے. حرام کو تجھے پتہ نہیں ہے ادارہ کا نام یا مصنف کا نام فرنٹ پیج پہ ہوتا ہے، صفحہ پہ نہیں ہوتا جہاں عبارت ہوتی ہے. اس طرح جو جب جھوٹ بولے گا، جھوٹ بول کر فتویٰ لے گا اور اپنے مریض الامت کے کفر پر فتویٰ یہ جو پردہ ڈالے گا، جبکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں تائید کی ہے، 6 عالم نے تائید کی نور العرفان کی، اور مکمل 12 میں نے پورا یہ اس پہ PDF میں نے بھیجی ہے، پوری PDF ہے اس کے اندر. مفتی صاحب میں آپ کے پرسنل بھی بھیجا ہوں، وہ کتنے صفحہ کا ہے وہ کی PDF ہے، اتنے صفحہ کی PDF ہے. یہ 1057 پیج کی PDF ہے یہ نور العرفان. اور نور العرفان کہاں چھپی ہے؟ دیکھیں نور العرفان جہاں چھپی ہے بول رہا ہے مردود بول رہا ہے کہ اس میں ادارہ کا نام نہیں ہے اور مصنف کا نام نہیں ہے. اس طرح جب کوئی کسی کو بولے گا تو کہ بھائی وہ اس کا نہ مصنف کا نام ہے نہ ادارے کا نام ہے اور وہ کٹنگ کر کے دیا ہے، تو کیا وہ عبارت معتبر ہے؟ کوئی وہ بولے گا غیر معتبر ہے. لیکن یہ نور العرفان ہے سامعین، دیکھیں اس کے اندر مصنف کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہے ترجمہ اس کے مجدد کا نام ہے، اور نیچے لکھا ہے احمد یار خان نعیمی، کیا حکیم الامت احمد یار خان نعیمی، اور ادارے کا نام کیا ہے؟ پیر بھائی کمپنی، ٹھیک ہے، نمبر 38 اردو بازار لاہور. یہ مکمل دیا ہے. تو کیا تو اگر اس کو کہے گا کسی کو، تو اگر تلاش کرے گا یہ صفحہ کے اوپر جہاں عبارت ہے وہاں پہ اگر ادارہ تلاش کرے گا، وہاں مصنف کا نام تلاش کرے گا، کیا مل جائے گا؟ اس طرح جھوٹ بول کر کے فتویٰ لیا مردود، جبکہ تمہارے یہاں اسی نور العرفان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے بھی بتوں کا نام کا ذبیحہ کھاتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور وہ ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر تمہارے کتنے لوگوں نے، 6 عالموں نے سرٹیفکیٹ دی کے تصدیق دی ہے. صفحہ نمبر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 999 کے اندر دیا ہے. ہم نے اس قرآن مجید کو نہایت غور سے حرفاً پڑھا ہے. ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن پاک حاضہ میں کوئی کمی بیشی اب کتابت کی غلطی نہیں ہے. اور تو اردو بول رہا ہے کہ اس میں کٹنگ کیا ہے، جھوٹ بول کر فتویٰ لیا ہے حرام خور ہیں. اتنا جھوٹ بولے گا. اور بول رہا ہے مفتی صاحب ہیلو میرے ریکارڈنگ میں، ہاں میری ریکارڈنگ میں نمبر ڈالا ہوا ہے مفتی کا، جا کے دیکھ لے، نمبر لے. ہاں نمبر ہے، نمبر میں بول رہا ہوں کہ نمبر نہیں ہے، میں بول رہا ہوں نمبر نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں اس کا جواب دے. تو نے جو بولا ہے جو فرنٹ پیج دیا ہے اس نے جو اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے ذبیحہ بتوں کا نام کا ذبیحہ کھاتے تھے. کب تم نے کہا وہ جو صفحہ ہے کٹنگ کر کے دیا ہے اور اس میں مصنف کا نام بھی نہیں ہے، ادارے کا نام بھی ہے. یہی کہا نا تو نے؟ تو 1 منٹ بول لے پھر مجھے موقع دیو. ہاں تو یہی بولا تھا نا. چل اب میں بولوں، ہاں بولے گا تو نہیں؟ نہیں بیچ میں بولو، تو غلط مت بولا. میں جو پوچھ رہا ہوں وہی جواب دے میرے کو. ہاں تو میں غلط نہیں بول رہا. تو یہ کھول تو وہ واٹس ایپ کھول. مجھے بولنے دے. تو واٹس ایپ کھول. ہاں بول لے دوں تیرے کو میں. واٹس ایپ کھول. مردود خود حکم بول کر کے میری ریکارڈنگ کو تو وہاں نے دبایا ہے. دیکھیے نہیں بولنے دے گا. سامعین اکرام دیکھیے، اس نے ایک الزام لگایا کہ تو نے میرے مفتی کو اسکین بھیجا، غلط بھیجا. تو میں اس کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تو اپنا PDF دارالعلوم دیوبند لے جا. اگر تیرے دارالعلوم دیوبند والے نے مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ کفر کا فتویٰ دے دیا کہ تیرا اسکین صحیح ہے، باقی صحیح روایت جو کتاب چھپی ہوئی ہے وہ غلط ہے، چل تو تیرے فتوے کو میں تسلیم کر لوں گا تیرے دارالعلوم دیوبند. چل ماشاء اللہ. اس نے کہہ دیا کہ یہ PDF لے جا، اور پہلے جو اس میں صحیح لکھا ہوا ہے
اگر اس میں فتویٰ دے دیا تو مان لے گا. مطلب تیرے یہاں تضاد بیانی ہے، اس میں گستاخانہ عبارت ہے اور اس میں صحیح ہے. تو اب تو تعبیل پیش کر رہا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں صحیح عبارت والی PDF کتاب موجود ہے. اب جب ہمارے اکابر پر تم الزام لگاتے ہو، ہمارے اکابر خود اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی کتاب میں اپنے عقیدے کے مطابق اعتراض کیا گیا، صفائی دے دیا، انہوں نے کہا میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، وہ تعویل کرے تو تمہارے مجدد کے نزدیک، تم خبیثوں کے نزدیک ہمارے اکابر کی تعویل معتبر نہیں ہے، اور تم ناپاکوں کے نزدیک، تم خبیث لوگ جب یہ تمہارا مریض الامت تعویل نہیں کر رہا ہے، تم تعویل کر رہے ہو. ہمارے اکابر کی عبارت پر جسے اعتراض کیا گیا، ہمارے اکابر تعویل کر رہے ہیں تو اس پر تم تعویل معتبر نہیں ہے، تیرا مجدد نے غیر معتبر کہہ دیا، اور تم آج تک تم فتویٰ لگا رہے ہو. تیرے مریض الامت گستاخی کر گیا، 6 عالموں نے تصدیق کی، تو چوہا ہے، تو چوہے کی تعویل میں کیوں قبول کروں؟ ہمارے اکابر کی تعویل قبول نہیں تمہارے مجدد کے نزدیک، تو تیری تعویل تیرے مریض الامت کی گستاخی پر ہم کیسے قبول کر لیں؟ بتا کیسے قبول کریں ہم؟ بھاگ گیا نا مفتی صاحب، بتائیں آپ، میں صحیح بولا کہ نہیں بولا؟ ہمارے اکابر کی کتابوں پر اس کا مجدد مکفر المسلمین نے جو ہے اعتراض کیا، اور ہمارے اکابر نے جواب دیا، ہو جواب دیا، اس کے سامنے جواب دیا ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے اکابر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو غیر معتبر قرار دے، نہیں مانے گا وہ، نہیں میں نہیں مانتا، گستاخی ہے. اب اس کا مریض الامت گستاخی کر گیا، اگر یہ کسی اور کتاب سے تعویل پیش کرے، ہم کیوں مانے بھائی؟ وہ بھی تعویل اس کا مریض الامت نہیں. حافظ صاحب جی نور العرفان کا اس میں صاف مصنف کا نام ہے یار خان نعیمی، اور 6 بریلوی علماء کی تصدیق موجود ہے، اور یہ کہہ رکھا کہ ہر بات بالکل ہم نے اس کو چیک کیا ہے. باقی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ جو ہمارے مفتی کا کسی کو پتہ نہیں کس کو فون کیا تھا وہ، اور فون کر کے بول رہا تھا کہ جو عبارت پیش کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بتوں کا نام جب یہ کھاتے تھے، اس میں کوئی مصنف کا نام نہیں ہے، ادارے کا نام نہیں ہے. حالانکہ دیکھو اسی میں جو فرنٹ پیج والا نور العرفان بتا رہا ہوں، اسی کے اندر گستاخی ہے، اور اسی کے اندر 6 عالموں نے تصدیق کی ہے 999 پیج نمبر پر، اور اسی کے فرنٹ پیج میں لکھا ہوا ہے ترجمہ، یہ اس کا مجدد کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہے تفسیر حکیم الامت، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں سے نشر اشاعت ہوئی ہے، ناشر پیر بھائی کمپنی، 38 نمبر اردو بازار لاہور. اور یہ حرام خور نے جھوٹ بول کر کے فتویٰ لیا ہے، اور بولا علی اصغر تو نے جو اعتراض کیا، تیرے اعتراض پر فانی پھیر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن جب تو جھوٹ بولے گا ہمارے علماء سے، کسی سے فتویٰ لے گا تو تیرے عالم سے بھی لینا، جب جھوٹ بولے گا وہی فتویٰ ملے گا نا. یہ حرام خور اتنے بڑے مکار دجال کذاب ہیں کہ حد کر دیا جھوٹ بولنے کا یار ہیں. اب صاف بات ہے، دوبارہ پھر سے میں بول رہا ہوں، جب یہ تعویل پیش کر رہا ہے ہماری دوسری کتاب میں تو صحیح عبارت ہے، وہاں پہ لکھا ہے نہیں کھاتے تھے، نہ کھایا، ہم کیوں مانیں تمہاری تعویل؟ اور اس کے معرفت میں لکھا ہوا ہے تعویل کرنے کا مطلب کفر تسلیم کرنا ہے. تعویل اس لیے کر رہے ہو کہ عبارت کفری ہے تبھی تعویل پیش کر رہے ہو. اور معرفت کے اس کے رضوان داودی، فقیر داودی، اس نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ اگر تعویل پیش کرنا جائیں گے اور مزید کفر کے گھڈے میں گھسیں گے یہ لوگ. تو ہمارے اکابر اپنی عبارت کے متعلق خود اپنی زبان سے تعویل پیش کی کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، پھر بھی کفر کا فتویٰ مجدد نہیں، کافر بس. اب تو چوہا ہے آج کا، تیرا مریض الامت نہیں، تو اگر تعویل پیش کرے، ہمارے اکابر نے پیش کی وہ قبول نہیں، تو پیش کرے کیوں قبول کروں میں؟ اگر اس کا حکیم الامت بھی تعویل پیش کرتا ہم پھر بھی نہیں مانتے، جبکہ 6 عالم نے تائید کر دی ہے، تصدیق کر دی ہے. اب بتاؤ یہ جمشید، طاہر رضا، یہ چمچی، باقی رفع حاجت کوئی بھی اگر تعویل پیش کرے تو 6 عالم کے مقابل میں ان کی تعویل کی کیا حقیقت ہے؟ جوتے کے نوک پر ہیں؟ بات صحیح نا؟ گستاخی تو گستاخی. ہاں جب یہ کہے گا کہ نہیں تمہارے اکابر کی تعویل منظور ہے، گستاخی نہیں ہے، ہم نے مان لیا، تب ہم تمہاری تعویل کو مانیں گے. کیونکہ اگر اصول مان لے تعویل معتبر ہے، اگر تم کہو گے ہاں تعویل معتبر ہے ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کہیں گے چلو ٹھیک ہے تعویل اگر معتبر ہے، ہم بھی کہیں گے تعویل معتبر ہے، تم بھی گستاخی فتویٰ اٹھاؤ. اور نہ تو گستاخ تو ہے ہی ہے، کیونکہ وہ کتاب ہے میرے پاس، اس کو بدل نہیں سکتا.
اب کسی سے فون کر کے پوچھے گا لیکن یہ بولے گا نہیں کہ بھائی نور العرفان میں جو نام اسی کا احمد یار خان نیمی کا لکھا ہوا ہے، ادارہ کا نام لکھا ہوا ہے، 6 عالم کی تصدیق ہے، یہ کبھی بولے گا نہیں مردود جب مسئلہ پوچھے گا. یہ مسئلہ پوچھے بولا نہیں ہے کہ 999 صفحہ پر جو ہے 6 عالم کی تائید ہے اور فرنٹ پیج پر جو احمد یار خان نعیمی کی کا نام لکھا ہوا ہے، جہاں سے کتاب چھپی ہے وہ ادارے کا نام ہے. یہ تو نہیں بولے گا وہ، بلکہ چھپایا، بولا کہ وہ ہے ہی نہیں، سا بولا جھوٹ بول کر کے فتویٰ لیا مردود نے. ابھی اس نے نمبر بھی تو بولا ہوں تو عبدالخالق کیا نام لیا تھا. ہاں تو پتہ یہ چلا جھوٹ بولا تھا، آج جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا. گستاخی کا جو فتویٰ تھا آج وہی اس کے گردن پر لٹک رہا ہے، اس کے مرض الامت پر اور ان چاروں پر، رفاع حاجت، رضوان، یہ کیا، یہ چمچی کے اوپر، جمشید پادری کے اوپر، طاہر چرسی کے اوپر. یہ ہٹا نہیں سکا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے یہ مرے